وما يستوي الأحياء ولا الأموات، اللہ فرماتے ہیں مردے اور زندے برابر، مردے اور زندے برابر، مردے اور زندے برابر نہیں۔ ان اللہ یسمع من یشاء، رب جس کو چاہے سنا دے، یہ رب کی مرضی، رب کی شان۔ لیکن قانون کیا ہے، ضابطہ کیا؟ وما انت بمسمع من فی القبور، اے محبوب آپ قبر والوں کو اپنی بات سنانے پر قادر نہیں۔ میرے محبوب آپ نہیں سنا سکتے، حضور کی سنتے نہیں اور تمہاری سنتے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں، رسول اللہ کی نفی کی گئی، وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ، آپ نہیں سنا سکتے۔ قبر کے اوپر آپ ہو اور قبر کے اندر میت کسی کی ہو، من فی القبور عموم بیان کیا گیا ہے۔ قبر کے اوپر محمد مصطفیٰ ہوں اور اندر میت کسی کی ہو، اللہ فرماتا ہے میرا محبوب اپنی آواز نہیں سنا سکتا، تمہاری آواز کون سنتا ہے؟ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم فادعوهم فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین۔ ذی وقار علماء کرام، بزرگوں اور دوستوں، واجب الرسول قابل احترام اسلامی رہنما اور اسلام کا پہلا عقیدہ توحید ہے۔ عقیدہ توحید اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اسی عقیدے پر نجات ہے۔ عقیدہ توحید کو سمجھنا فرض ہے۔ فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ نے حکم دیا ہے کہ لا الہ الا اللہ کو جانیے، سیکھیے، پڑھیے۔ یعنی عقیدہ توحید کا سمجھنا فرض ہے۔ شرک کے سارے گوشت مومن کے، مسلمان کے علم میں ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کا کوئی قول
شرکیہ یا کفریہ ہو، جس سے زندگی بھر کے اعمال تباہ ہو۔ ہمارے معاشرے میں سب سے زیادہ کمی جس بات کی ہے وہ عقیدہ توحید کا فہم۔ آپ پہ اور مجھ پہ فرض تھا کہ ہم ہر چوک و چوراہے پر عقیدہ توحید کو بیان کریں۔ شرک مٹانا ہمارے لیے واجب ہے، فرض ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام کی آمد کا پہلا مقصد ہی یہ تھا شرک کا خاتمہ۔ جب تک شرک شروع نہیں ہوا اس وقت تک اللہ نے نوح علیہ السلام کو بھیجا ہی، انبیاء کو بھیجا ہی اس لیے گیا تھا کہ شرک کا خاتمہ ہو۔ میرے علم کے مطابق شرک دو طریقوں سے اس قوم میں آیا۔ ایک طریقہ یہ تھا کہ انبیاء اولیاء کے بت بنا کے، مجسمے بنا کے، صورتیں بنا کے، تصویریں بنا کے، پتھروں کی مورتیاں بنا کے تھی وہ نبیوں اور ولیوں کی، اور ان کو پوجتے تھے۔ شرک انبیاء اور اولیاء کی عقیدت میں ہی آیا، اس کے علاوہ اور کوئی وجہ ہی نہیں ہے شرک کی۔ جب بھی شرک آیا ہے، جہاں بھی شرک ہوا ہے، جہاں ہوتا ہے، وہ انبیاء اور اولیاء کی محبت اور عقیدت اور ان کے پیار میں ہوتا ہے۔ ان کی شان بڑھائی جاتی، ان کو اللہ کی صفات نعوذ باللہ دی جاتی۔ اب سلسلہ تو چل نکلا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ کیا ہے، جج نے اپنے فیصلے میں یہ ماس دی ہے کہ صادق امین صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور کسی کو نہ کہا جائے نہ لکھا جائے۔ جب سے یہ بات ہوئی ہے تو مجھے تو بڑی خوشی ہوئی۔ میں نے کہا چلو کوئی آغاز تو ہوا ہے کہ جو جس کی شان ہے اسی کے لیے ہو۔ تو اگر یہ بات ہو سکتی ہے کہ صادق امین صرف حضور ہے اور کوئی نہیں، یہ قانون بن سکتا ہے، تو یہ بھی قانون بن سکتا ہے کہ رب کے سوا کوئی داتا نہیں ہے۔ یہ بھی قانون بن سکتا ہے اور بنے گا، اور ہم بنوائیں گے انشاءاللہ۔ شاہ صاحب قدم بڑھو، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ شاہ صاحب قدم بڑھو، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ تُس بھی نالا سو اچھا ماشاء اللہ انہیں نال ہی رکھے۔ انبیاء اور اولیاء کے بت اور تصویریں مجسمے بنا کے پوجا گیا۔ شرک کا آغاز کچھ اس طرح ہو۔ صحیح بخاری وغیرہ میں روایت بھی موجود ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، غالباً یہ کتاب التفسیر ہے صحیح بخاری میں، سورہ نوح کی تفسیر میں امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کا ذکر کیا ہے کہ شرک کیسے شروع ہوا، تاریخ اس کی بیان کی، اور اہل حدیث کے علاوہ اس بات کو کوئی کھولے گا بھی نہیں۔ اس کی وجہ کہ سب کی دکانیں شرک کے ساتھ چلی ہوئی۔ شرک کا خاتمہ ہو تو سمجھے کہ ان کی دکانیں بند ہو جائیں، یہ بھوکے مر جائیں۔ اس لیے یہ باتیں کون کھولے؟ ہمارا فریضہ ہے کہ شرک کے سارے گوشوں کو امت کے سامنے کھول کے رکھ دے اور توحید کے سارے پہلوؤں کو بیان کرے۔ اس دور میں سب سے مشکل ترین مسئلہ یہی رواج پا گیا ہے کہ اسٹیج پر ممبر و محراب پہ مرثیہ اور نوحہ آوے،
اسٹیجوں کو بگاڑ دیا گیا. ہم اہل بدعت کے ریس میں ان کے پیچھے پیچھے ہیں کہ جیسے محفلیں وہ سجاتے ہیں ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے لیے الفاظ وہی ہو، انداز وہی ہو، پوری طرح تشبہ ہو، تاکہ لوگ یہ سمجھے کہ ہم بھی حضور کو اور صحابہ کو اور اہل بیت کو اور اہل رسول کو ہم بھی ماننے والے. یہ لوگوں کو بتلانے کے لیے بہت ساری چیزیں ہم ایسی کر رہے ہیں جن کا کتاب و سنت سے کوئی تعلق نہیں. آپ شان رسالت بیان کریں اپنا ایمان سمجھ کر، صحابہ کی شان بیان کریں اپنا ایمان اور عقیدہ سمجھ کے، اہل بیت کی عظمت بیان کریں اپنا ایمان اور عقیدہ سمجھ کے. کسی اہل بدعت کو آپ یقین کیوں دلاتے ہیں کہ ہم یہ مانتے ہیں، ہم یہ مانتے ہیں، آپ کے انداز میں مانتے ہیں، آپ کی طرح مانتے ہیں اور آپ کے الفاظ میں مانتے ہیں، جیسے آپ مانتے ہیں ویسے آپ مانتے ہیں. میں کبھی حیران ہوتا ہوں کہ ماہ محرم میں کوئی ایک رافضی ایسا نہیں ہے جو شان صدیق پہ کانفرنس کر کے ہمیں یقین دلائے کہ ہم بھی صحابہ کو مانتے ہیں. وہ 1% سے بھی کم ہے، لیکن وہ ہمیں یقین نہیں دلاتے کہ ہم صحابہ کو مانتے ہیں. وہ کھلے عام انکار کرتے ہیں. اور ہم ہیں اہل سنت جو 99% سے بھی زیادہ ہے، ہم ان کو بتلا رہے ہیں کہ محرم میں شان حسین ابن علی بیان کر کے کہ آپ پریشان نہ ہوں، ہم بھی حسین ابن علی کو مانتے ہیں. کوئی شک نہیں ہم مانتے ہیں، لیکن ان کو منوانے اور ان کو بیان کرنے کے لیے ان کی محفلوں میں جا کے اور ان جیسی مجالس برپا کر کے بیان کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ ہم اپنے انداز میں بیان کریں، امت کو بتلائیں کہ اہل حدیث اہل سنت کا انداز بیان کیا ہوتا ہے. یہ ہمارے لیے ضروری ہے. اب اگر وہ کل 7واں 40واں کرتے تھے تو ہم نے درس قرآن کے نام پہ بدعت شروع کر دی ہے. وہ بھی تیسرے دن کرتے تھے، ہم بھی تیسرے دن کر رہے ہیں. چندہ خور لوگوں نے اور چندہ خور گروہوں نے امت کو برباد کر کے رکھ دیا ہے، تباہ کر کے رکھ دیا ہے. صرف لالچ اور طمع اور حرص میں کہ بڑا چودھری ہے، بیرون ملک ہوتا ہے، اس کی ماں اور باپ مرے اور ہم تیسرے دن وہاں دعا اور درس نہ کرے تو یہ چندہ بند کر دے گا. اس کو سکون دینے کے لیے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ گجرات کا خاص اس میں حصہ ہے. جو سارے باہر تھے تسی ہوندے ہو، اس میں خاص حصہ ہے. لہذا اپنے منہج اور فکر پر قائم رہیے. جو بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں ذرا اس کو توجہ سے سنیں کہ شرک جو ہے انبیاء اور اولیاء کی محبت میں، عقیدت میں، پیار میں شروع ہوا ہے. سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وَد سوا یغوث یعوق نصر، جن 5 اولیاء کا ذکر قرآن پاک میں آتا ہے، حضرت ابن عباس فرماتے ہیں یہ اس گروہ قوم کے، اس امت کے یہ نیک لوگ تھے. یہ فوت ہو گئے. جب یہ فوت ہوئے تو قوم پریشان تھی، کیونکہ ہمارے ہاں بدعات زیادہ فوتگی کے موقع پر ہی ہوتی ہے یا پھر خوشی کے موقع پر ہوتی ہے. شیطان نے یہ سمجھا کہ اب موقع ہے اس قوم کو گمراہ کرنے کا. شیطان کا منصوبہ تھا کہ یہ 5 ولی فوت ہوں گے تو ان کی موت کے بعد اس امت کو شرک پر لگانے کی وہ سازش کر چکا تھا. سازش ہو رہی ہے شیطان کی طرف سے. آج کل پتہ ہے آپ کو کہ سازش کہاں کہاں ہوتی ہے؟ پتہ ہے؟ اچھا تو نہیں پتہ گجرات ہے تو پھر کیوں پتہ ہے؟ سازش یہ ہو رہی ہے شیطان کی طرف سے. سازش ایک پروگرام بن رہا ہے کہ شرک شروع کروانا ہے. اس سے پہلے اللہ کی زمین پہ کئی اور گناہ ہوں گے لیکن شرک نہیں تھا. یہ شرک شروع کرنے کا انداز ہے. 5 پیر فوت ہو گئے، قوم غم میں نڈال تھی. شیطان انسانی صورت میں ہو بہو ایسا جیسے وہ بزرگ تھے، بزرگوں کی صورت میں شیطان آ نکلا. اس لیے پرکھ لیا کرے کہ ہر بزرگوں کی صورت والا بزرگ نہیں ہوتا. شیطان انسانی روپ میں آیا ہے، شیطان بزرگوں کی صورت میں آیا ہے، کیونکہ صرف ایک ہستی ہے جن کی صورت میں شیطان نہیں جا سکتا، وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ آپ کی شان ہے، آپ کا یہ مقام ہے، آپ کا یہ خاصہ ہے. تو ذرا غور کیجئے کہ شیطان پیروں کی صورت میں، بزرگوں کی صورت میں
قوم کے سامنے آیا. قوم نے جب دیکھا کہ یہ ہو بہو لگتا تو ویسے ہی ہے جیسے وسوا یغوث یعوق نصر تھا، ان سے ملتا جلتا بالکل ہو بہو صورت ان جیسی ہے. پوچھا تم کون ہو؟ اس نے کہا تم پریشان بیٹھے. اس طرح سمجھے کہ شیطان فائدہ پڑھنے آیا تھا. پھوڑی پہ بیٹھے تھے، ستھر پہ بیٹھے تھے. شیطان نے کہا چلو ہم بھی تعزیت کر لیتے ہیں، ہم بھی فائدہ پڑھ لیتے ہیں، کلام پڑھ لیتے ہیں، ہم بھی ان کو حوصلہ افزائی کر دیتے ہیں. شیطان پھوڑی پہ پہنچ گیا. اس نے کہا آپ پریشان ہیں؟ انہوں نے کہا ہمارے 5 پیر بزرگ فوت ہو گئے. اس نے کہا اگر آپ کہے تو ان کی تصویریں نہ بنا دو. یہ شرک شروع ہو رہا ہے. جو لوگ کہتے ہیں نا وہ پتھروں کے پجاری تھے، غلط کہتے ہیں. پتھر کس کے؟ پتھروں کی مورتیاں تھیں. مورتیاں کس کی تھیں؟ نبیوں کی، ولیوں کی. انبیاء کو پوجا گیا ہے، اولیاء کو پوجا گیا ہے. اس کے علاوہ پوجا کا کوئی قوم بے وقوف تو نہیں تھی کہ پتھر کو مشکل کشا سمجھ لیتے. پتھروں سے وہ استنجا کرتے تھے، پتھروں پہ قدم رکھتے تھے، پتھروں پہ جھوتیاں رکھتے تھے، پتھروں پہ وہ چلتے تھے. اس کو معبود نہیں سمجھتے تھے. اس پتھر کا وہ تبرک، اس کو بابرکت سمجھتے تھے جس کو گھڑ کے وہ ایک بزرگ کی صورت میں جا کے کھڑا کرتے. پتھر کے پجاری نہیں تھے، وہ انبیاء کے پجاری تھے. پتھروں کے وہ پجاری نہیں تھے، وہ اولیاء کے پجاری تھے. وہ کہتے تھے کہ یہ ظاہری طور پر پتھر ہے، مورتی ہیں، صورتیں ہیں، لیکن ان کا جو روح ہے یہی موجود ہے. اور وہ سنتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں، جانتے بھی ہیں، پہچانتے بھی ہیں. اور نظر ان کی نیاز، ان کی چڑھاوا، ان کا وسیلہ، یہ ذریعہ، یہ جو آج شرک اس رب کی زمین پر موجود ہے. اللہ کی قسم اس دور کا شرک کرنے والے لوگ آ جائے وہ حیران ہو جائیں کہ اگر ہم کافر تھے اور مشرک تھے تو یہ مسلمان کیوں ہے؟ اس سے شرک آگے جا چکا ہے. ہم بہت پیچھے چلے گئے. ہم نے سمجھا کہ صرف من رأى منکم منکرا فلیغیر بیدہ. اس پہلے حصے سے ہم ہٹ چکے ہیں. ہاں سے روکنے کے لیے ہم تیار ہی نہیں ہے. ہمارا ذہن ہی نہیں ہے. ہمیں بزدل بنا دیا گیا ہے. ہمارے دماغ پر خوف طاری کر دیا گیا ہے کہ آپ اگر ایسے کریں گے لوگ ناراض ہو جائیں گے، یرشیں ناراض ہو جائیں گی، ادارے ناراض ہو جائیں گے، فلاں فلاں ناراض ہو جائے گا. لہذا آپ پھر لوگ ڈراتے ہیں فلاں عالم تھا اس کا کیا بنا، فلاں عالم شہید ہو اس کا کیا بنا، تمہارا کیا بننا ہے؟ اللہ کے بندو شہیدوں کا بنتا کیا ہے؟ کیوں ڈراتے ہو؟ کہتے ہیں جی علامہ احسان ندوی شہید ہو گئے، ان کا کیا بنا؟ بھائی ان کا کیا بنا؟ وہ بقیع کے مہمان بنے. سبحان اللہ. وہ بقیع کے مہمان ہے، رسول اللہ کے صحابہ میں دفن ہے. اور کیا چاہتے جی؟ ان کا پیچھے کیا بنا؟ ان کا پیچھے بننا کیا تھا؟ دنیا میں کوئی ایسا صحیح العقیدہ نہیں ہے جس کے دل میں اللہ نے آسمان سے اس کی محبت نہ اتاری ہو. اور کیا چاہیے؟ بہت کچھ بنا ہے لیکن تمہاری نظر دنیا پر ہے نا کہ دنیا میں کچھ نہیں ہے. دنیا کی حیثیت کیا ہے؟ تو ذرا غور کیجیے. خوف طاری کر دیا گیا کہ توحید خالص نہ بیان کرنا، لوگ ناراض ہو جائیں، ایجنسی ناراض ہو جائیں، آپ کی رپورٹنگ، آپ پر پابندی لگ جائے، آپ کو کوئی مار دے گا. اور کیا چاہیے؟ ہمارے جیسا 1000 بندہ بھی مر جائے تو سان زہیر کی قیمت اور ان کی شان اور ان کا مقام، اگر ان جیسا انسان دنیا میں نہیں رہا تو ہماری کیا حیثیت؟ اگر کتنے محدثین، کتنے ائمہ کرام، کتنے انبیاء شہید کیے گئے، اللہ کی راہ میں نکل گئے، تو ہمارے لیے یہ ڈر، یہ خوف ہم پر طاری کر دیا گیا ہے کہ آپ نے توحید کو بیان نہیں کر. ہم شرماتے ہیں، جھجکتے ہیں. برادری کے اندر مروب ہے، خوف طاری ہے، شرک کو رد ہی نہیں کرتے، توحید کو ہم بیان ہی نہیں کرتے. نبی علیہ السلام کی سنت کو پڑھی، اس حوالے سے بھی سنت کو جان لیجئے. رفع الیدین کو پہچان گئے ہو تو اس سنت کو بھی پہچانیے کہ نبی علیہ السلام ایک شادی کے موقع پر آپ کی دعوت، انصار صحابہ کے میں سے کسی کی شادی تھی، حضور انصار کے ہاں تشریف لے. صحیح بخاری وغیرہ میں حدیث ہے. جب نبی علیہ السلام وہاں پہنچے تو انصار کی چھوٹی چھوٹیاں بچیاں جو تھی وہ اکٹھی ہو کے کچھ خوشی میں اور وہ دف بجا رہی تھی اور کچھ ترانے، کچھ جہادی نغمے اور ترانے اور کچھ اشعار وہ پڑھ رہی تھی، جو ایک قومی اشعار وغیرہ ہوتے ہیں وہ اشعار پڑھ رہی.
جب حضور پہنچے تو بچیوں نے دیکھا کہ رسول اللہ تشریف لائے، شادی کا موقع ہے، شادی کے موقع پر جو کچھ ہوتا رہے، ہمیں پتہ لوگ کیا کہتے ہیں، آپ کچھ نہ کہیں، آپ رنگ میں بھنگ نہ ڈالیں، خوشی ہے، خوشی کا موقع ہے، لوگوں کو کرنے دیں۔ حضور جب پہنچے تو بچیوں نے حضور کو دیکھ کے کیا فرمایا، ہم میں وہ نبی آ گئے جو کل کی باتوں کو جانتے ہیں۔ رسول اللہ وہیں رک گئے، ایک جملہ اور بچیاں کہہ رہی ہیں، چھوٹی کہہ رہی ہے، نابالغہ بچیاں کہہ رہی ہیں، اس میں کیا ہے، جمعے پر چلتے چلتے اصلاح ہو جائے گی، نماز پہ صحابہ اکٹھے ہوں گے تو کوئی مسئلہ بیان کر دیا جائے گا، نہیں، وہی حضور رک گئے، عین شادی کے موقع پہ رک کے آپ نے فرمایا، بچیوں جو تم کہہ رہی تھی پہلے وہ کہتی رہو، یہ بات نہ کہو، کل کی بات میں تو نہیں جانتا، کل کی بات میرا رب جانتا ہے۔ حضور نے اسی وقت شادی کے اس موقع پر شرک کو روکا۔ آپ پورے پنڈ اور بستی میں شرک برداشت کر رہے، جس دن شرک آپ نے برداشت کر لیا، سمجھنا کہ آپ کے اندر غیرت ختم ہو گئی۔ شیخ الاسلام مولانا ثناء اللہ مرثری رحمۃ اللہ علیہ ایک گاؤں میں تقریر کرنے گئے تو وہاں ایک خطیب، جہاں وہ ان کا پروگرام تھا، تو انہوں نے کہا، سناؤ بھائی آپ کی مسجد کی حالت کیفیت کیا ہے؟ فرمایا، اللہ کا رحمت ہے جی، نمازی بہت ہوتے ہیں، جمعے کا بہت زیادہ رش ہوتا ہے، مسجد بھری ہوتی ہے، سارے مسالے کے لوگ جمعہ میرے پیچھے پڑھتے ہیں، مجھ سے کوئی ناراض نہیں، محلے میں کسی سے پوچھ لے ہر بندہ تعریف کرے گا۔ تو حضرت شیخ الاسلام رحمہ اللہ نے فرمایا، کبھی پتھر شتر بھی لگے؟ کہنے لگے پتھر تو نہیں لگے۔ فرمایا، پھر تم لگتے ہو، تم نے توحید بیان ہی نہیں کی، پھر توحید نہیں بیان کی۔ کوئی ساجے قسم کے لوگ ہوتے ہیں جن میں غیرت نہیں ہوتی، ساجہ بھی غیرت ہوتا ہے، توحید بیان نہیں کرتا، خالص سنت بیان نہیں کرتا، ڈرتا رہتا ہے، سہما رہتا ہے، حالات اور معاملات دیکھتا رہتا ہے، لوگوں کے ماتھے کی تیوریاں دیکھتا رہتا ہے۔ آپ نے فرمایا، پھر تو نے توحید بیان نہیں کی؟ کہتا نہیں جی میں ویسے ہی بڑی میٹھا میٹھا بیان کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، جو سب سے میٹھی آواز والے تھے، جو سب سے زیادہ اخلاق والے تھے، ان پر تو طیف میں پتھر برسے، تجھ پر پتھر نہیں برسے تو نے توحید بیان ہی نہیں کی۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ توحید بیان کرے اور پورا محلہ راضی ہو؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا، ساری دنیا راضی ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ توحید کے بیان خالص ہو تو ضروری ہے کہ لوگوں کے دلوں میں آپ کی وہ محبت اور وہ پیار، آپ سمجھے کہ پورا محلہ آپ کا احترام کرے، ایسا نہیں ہوگا، لوگ مخالفت کریں، برداشت کیجیے۔ میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صحابی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، وہ شیطان انسانی صورت میں آ کے یہ پوچھتا ہے کہ اگر تم غم میں ہو، مصیبت تکلیف میں ہو، میں ایک بت بنا کے دیتا ہوں، ایک مجسمہ بنا کے دیتا ہوں جو بالکل ہو بہو جناب ود سوا یہو نصر، یہ جو فوت ہوئے اولیاء ان جیسا، اس طرح میں آپ کو بت بنا کے دیتا ہوں، یہ ود ہے، یہ سوا ہے، یہ غوث ہے، یہ عوق ہے، نصر ہے، تم عبادت گاہ کے سامنے، مسجد کے سامنے دروازے پر ان کو لگا دو، آتے جاتے زیارت ان کی، عبادت اللہ کی، آتے جاتے زیارت بزرگوں کی، عبادت۔ شیطان کا منصوبہ بڑا لمبا تھا، یہ نہیں کہا کہ ان کی عبادت کریں، عبادت اللہ کی کرنی ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، وہ بت بنائے گئے، تصویریں بنائی گئی، مجسمے بنائے گئے، لگا دیے گئے۔ جب لگا دیے گئے تو آنے والی نسل جو تھی، یہ بابے تو فوت ہو گئے، آنے والی نسل کو توحید منتقل نہ کر سکے۔ آنے والی جو نسل ہے، جس حالت میں آج ہم ہیں، اگر ہم نے توحید اس کھرے انداز میں نہ کی، آج ہمارا کمال نہیں ہے۔ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو علامہ شہید کی تقاریر سن کے اہل حدیث ہوئے؟ کتنے لوگ ہیں جو شیخ القرآن رحمہ اللہ کی تقاریر سن کے اہل حدیث ہوئے؟ کتنے لوگ ہیں جو تحقیق اور ریسرچ کر کے اہل حدیث ہوئے؟ کتنے لوگ ہیں جو مختلف علماء کرام کی تقاریر سن کے مسلک اور منہج کو قبول کیا؟ لیکن اب جو ہوں گے، جو پچھلے ہوں گے، یہ تو سنیں گے ماں کی شان، باپ کی شان، بہن کا بچھوڑا، سورا کیسا ہو، ساس کیسی ہو، سالی کنج دی ہوئے۔
رشتہ داروں، یہ سارے معاملات جو اب ہمارے ممبر و محراب پہ بیان ہوتے جا رہے ہیں، میں کہاں کرتا ہوں؟ یہ مقامی خطیب کی ذمہ داری ہے کہ سال بھر میں تمام حقوق کو بیان کرے، یہ ان کی ذمہ داری. باہر سے آنے والا عالم خطیب وائس آئے تو وہ کھنگال کے مسلک کو، منہج کو، عقیدے کو، آنے والے اعتراضات کو، شبہات کو دور کر کے چاہے ایک دفعہ مسلک اہل حدیث پر آنے والے اعتراضات کو صاف کے دھو کر کے واپس جائے. یہ اس کی ذمہ داری ہے. یہ جو مسائل ہیں یہ بیان کرنا مقامی خطیب جہاں جمعہ ہوتا ہے وہاں اس کی ذمہ داری ہے. سال بھر وہ مسائل اخلاقیات کو بیان کرے. باہر سے کیوں بلایا جاتا ہے؟ اس لیے بلایا جاتا ہے عالم خطیب وائز کے آئے اور لوگوں کے جو تحفظات ہیں، ابہامات ہیں، اشکالات ہیں، مسلک کے حوالے سے، جماعت کے حوالے سے، عقائد کے حوالے سے، سنت کے حوالے سے اور بدعات اور خرافات کے حوالے سے جو امت کے اندر توہمات اور خرافات پیدا کر دی گئی ہے، ان کا رد کرے اور بیان کرے اور صاف ستھرا مسلک اور منہج کو بیان کر کے نتار کے ایک دعوت امت کے سامنے رکھے. یہ باہر سے آنے والے شخص کی ذمہ داری، اس پر خرچ ہوتا ہے. وہ خود بھی خرچ لے کے جاتا ہے. جماعت کے کھانے وانے انتظامات پر خرچ ہوتا ہے. تو اس خرچ کا تقاضا ہے کہ لوگوں کے پیسے کو برباد نہ کیا جائے، ضائع نہ کیا جائے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ میں نے کیا دیکھا، کیا حضور نے علیہ السلام کہ پہلے زمانے سے جو شرک کی تاریخ ہے اس کو بیان کر رہے ہیں. شرک شروع کیسے ہو؟ یہ 5 پیر فوت ہوئے، تصویریں بنائی گئی، شیطان نے بنا کے دی، بزرگ فوت ہو گئے، جنہوں نے بنوائی تھی وہ فوت ہو گئے. آنے والی نسل نے یہ سمجھا کہ ہمارے آبا و اجداد ان کی پوجا کرتے تھے زیارت کے لیے. پوجا شروع ہو، شرک شروع ہے انبیاء اور اولیاء کی محبت، عقیدت اور پیار میں. اور دوسرا انداز شرک کا یہ تھا کہ اگر مورتی نہیں ہے تو پھر انبیاء اولیاء کی قبروں کو پوجا جائے. اذا مات فیہم الرجل الصالح بنوا علی قبرہ مسجدا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا. اللہ لعنت کر یہود و نصارہ پر، ان نبیوں کی قبروں پہ سجدے کی. یہ دوسرا انداز ہے. ایک انداز تو ہم نے سمجھ لیا ہے، ساری دنیا جانتی ہے کہ بت کی پوجا شرک ہے. یہ بات تو ہم سب سارے سمجھ گئے. کوئی ہو، کوئی مسلمان ہو، کلمہ کو وہ یہ سمجھ گیا ہے کہ بت کی پوجا شرک ہے. اب دوسرا انداز جو ہے وہ سمجھانے والا ہے کہ قبر کی پوجا بھی شرک ہے. قبر کی جو پوجا ہے یہ شرک ہے. اور اس کے مختلف انداز. قبر والے کے بارے میں عقیدہ رکھے کہ وہ قبر میں سنتا ہے، وہ قبر میں دیکھتا ہے، وہ قبر میں جیتا جاگتا ہے، وہ قبر میں اٹھتا ہے، بیٹھتا ہے، کھاتا ہے اور پیتا ہے، اور کبھی باہر بھی نکل آتا ہے اور گھر سے ہو کے جاتا ہے. کئی مرتبہ کئی ایسے واقعات لوگوں نے مشہور کیے ہوئے. پھر یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ اور ہمارے درمیان وہ وسیلہ اور ذریعہ ہے، پھر وہ میرے دکھ کو سکھ کو جانتا اور پہچانتا ہے. پھر دکھ کے وقت ما فوق الاسباب مجھ سے مدد مانگنا، اس کو پکارنا، یہ ساری چیزیں شرک ہے. بلکہ محدثین نے انہیں بدعات مکفرہ میں داخل اور شامل کیا ہے کہ یہ چیزیں بندے کو کفر میں لے جاتی. عقیدے میں شرک کے 2 ہی انداز. دیکھ لینا وہ جو پہلی قومیں، جو پہلے گمراہ فرقے گزرے، مرجئہ ہیں، خارجیہ ہیں، معتزلہ ہے، جبریہ ہیں، قدریہ ہے، یہ سارے گمراہ فرقوں میں ایک ایک بدعت تھی جو عقیدے میں تھی. تو ہم سارے محدثین نے انہیں جناب بدعات مکفرہ کا ارتکاب مرتکب کا بیکانٹ کیا ہے، رد کیا ہے. اور آج دنیا میں کوئی، اس وقت دنیا میں جتنے لوگ ہیں اہل بدعت مکفرہ بدعات کے، وہ بدعات مکفرہ کے دائی. مفسقہ تو ہے ہی ہے. ایک تو ہوتا ہے نا اعمال میں بدعات، یہاں تو عقیدے میں بدعات.
کون ہے جو اہل شرک قبر والے کی پوجا کے اندر یہ تصور نہیں رکھتا کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے، مجھے پہچان رہا ہے، میرے نفع و نقصان کا وہ مالک؟ اگر قبر والے تمہارے نفع و نقصان کے مالک ہیں تو اللہ کے بندوں کبھی عقل سے سوچو۔ قرآن پاک کے الفاظ وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَاءُ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ۔ فرمایا محبوب اعلان فرمائی آنکھوں والا نبینا برابر نہیں ہو سکتا، روشنی اندھیرے برابر، دھوپ اور سایہ برابر۔ وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ، اللہ فرماتے ہیں مردے اور زندے برابر، مردے اور زندے برابر، مردے اور زندے برابر نہیں۔ ان اللہ یسمع من یشاء، رب جس کو چاہے سنا دے، یہ رب کی مرضی، رب کی شان۔ لیکن قانون کیا ہے، ضابطہ کیا؟ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ، اے محبوب آپ قبر والوں کو اپنی بات سنانے پر قادر نہیں۔ میرے محبوب آپ نہیں سنا سکتے، حضور کی سنتے نہیں اور تمہاری سنتے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں، رسول اللہ کی نفی کی گئی، وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ، آپ نہیں سنا سکتے۔ قبر کے اوپر آپ ہو اور قبر کے اندر میت کسی کی ہو، من فی القبور عموم بیان کیا گیا ہے۔ قبر کے اوپر محمد مصطفیٰ ہوں اور اندر میت کسی کی ہو، اللہ فرماتا ہے میرا محبوب اپنی آواز نہیں سنا سکتا، تمہاری آواز کون سنتا ہے؟ تمہاری آواز، تمہاری پکار قبر والا کب سنتا؟ اور پھر حیرانگی کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے عجیب ہمارا فیصلہ، جب پکارتے ہیں نا غیر اللہ بڑے دھڑلے سے، یا علی مدد کہیں گے، حضرت علی سے مدد مانگیں، یا علی مدد، یا رسول اللہ مدد، یا غوث اعظم مدد، یا امام بری۔ اور عقیدہ کیا رکھیں گے کہ یہ سارے فوت ہو چکے، شہید ہو چکے، دنیا سے جا چکے، وفات پا چکے، یہ ہماری ڈائریکٹ آواز اور پکار یہاں سے سنتے ہیں۔ اور جب ہم کہیں یا اللہ مدد کہتے ہیں، وہ تو سنتا ہی نہیں، یعنی سارے سنتے ہیں، صرف اللہ نہیں سنتا۔ میں کہا کرتا ہوں آسمان نہ پھٹ جائے، زمین نہ شک ہو جائے اس کفر پر کہ ساری دنیا سنتی ہے، سنتا نہیں ہے تو صرف رب نہیں سنتا۔ جن کی قبر لاہور میں ہے وہ ڈائریکٹ سنتے ہیں، جن کی قبر بغداد میں ہے وہ ڈائریکٹ سنتے ہیں، جن کی قبر پنڈی میں ہے وہ ڈائریکٹ سنتے ہیں، جن کی قبر کوفہ میں ہے وہ ڈائریکٹ سنتے ہیں، جن کا روضہ اطہر اور روضہ رسول مدینہ طیبہ میں ہے یہاں سے بلائیں تو ڈائریکٹ سنتے ہیں۔ وہ نہیں سنتا جو شارق سے بھی زیادہ قریب ہے۔ نحن اقرب نحن اقرب الیہ من حبل الورید، فرمایا میں تو اپنے علم کے لحاظ سے تمہارے شارق کے بھی قریب ہوں۔ کتنا قریب؟ شارق سے بھی قریب۔ ابھی الفاظ بن کے تمہاری زبان پہ نہیں آتے، میں تو پہلے ہی جانتا ہوں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اللہ فرماتے جب میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں میرا رب کہاں ہے، اونچی بلائیں، آہستہ بلائیں، فرمایا جب بھی بلاؤ، جس وقت بلاؤ، جس انداز میں بلاؤ، میں تو تمہاری پکار کے انتظار میں رہتا ہوں۔ وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، تمہارا رب کہتا ہے مجھے پکارو، میں تو تمہارے پکار میں انتظار میں رہتا ہوں، طلب میں رہتا ہوں، چاہت میں رہتا ہوں۔ باب استفعال ہے، فرمایا میں استجب لکم، میں اس کے اندر طلب اور چاہت کا جناب تصور پایا جا رہا ہے۔ فرمایا میں تو انتظار میں رہتا ہوں میرے بندو، کب مجھے کوئی پکارے۔
میں تو اس طلب میں ہوں، چاہت میں ہوں کہ آئے کوئی مجھے پکارے اور میں اس کی دعا کو سنوں اور اس کی پکار کو قبول کروں۔ میں تو اس انتظار میں ہوں کہ میرا بندہ مجھے کب پکارتا اللہ کے بارے میں۔ اور پھر کبھی کبھی مجھے خیال آتا ہے کہ جب یہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نہیں سنتا، تو پھر میں ان سے پوچھا کرتا ہوں کہ کب سے سننا چھوڑا ہے اس نے؟ کب سے کہتے ہیں وہ نہیں سنتا؟ یعنی کوئی تعین تو کرو نا، میں 15 سال کا ہو گیا ہوں، اب میری پکار نہیں سنتا، میں 20 سال کا ہو گیا ہوں، میری پکار نہیں سنتا۔ اس سے پہلے تو سنتا ہوگا جب تو سنانے کے بھی قابل نہیں تھا، جب تو کسی مسلک پر نہیں گیا تھا، جب تو فطرت پر تھا، اسلام پر تھا، دین پر تھا، ابھی تو بریلوی دیوبندی وہابیوں کے چکر میں نہیں پڑا تھا، ابھی تو فرقوں میں نہیں پڑا تھا، ابھی تو فطرت اسلام پر، فطرت توحید پر پیدا ہوا تھا۔ اس وقت تو کہتا تھا نا، جب تو 1 سال 2 سال کا تھا تو یہ دنیا پوچھتی تھی تمہارا رب کہاں ہے، تو اوپر انگلی کرتا تھا کہ میرا رب اوپر رہتا ہے، میرا رب اوپر ہے، میرا رب اوپر ہے، میرا رب عرش پر بلند ہے، میرا رب اوپر ہے۔ اب جب بڑا ہو گیا اب کہتا ہے میری وہ سنتا ہی نہیں۔ اس وقت تو سنتا تھا نا، کب؟ قتل الانسان ما اکفرہ من ای شیء خلقہ من نطفہ۔ اس وقت تو سنتا ہوگا جب تو ایک پانی کا قطرہ تھا۔ من ای شیء خلقہ من نطفہ خلقہ فقدرہ ثم السبیل یسرہ۔ قرآن پاک کے انداز پہ ذرا قربان جائیں۔ دوسرا مقام فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَقَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله احسن الخالقین۔ اللہ فرماتے ہیں انسان تو مٹی تھا اور مٹی سے پھر ہم نے تجھے تمہارے باپ کو ماں کو بنایا، بنانے کے بعد ہم تمہیں دنیا میں پھر کیسے لائے اور کیسے ہم انسانیت کو پھیلایا۔ فرمایا پھر تیرے ماں اور باپ پیدا ہوئے، ماں باپ تیرے بڑے ہوئے، پھر تیرے ماں باپ کا آپس میں جو جوڑ ہوگا، نکاح ہوگا، اس نکاح کے ذریعے جوڑ ہوا، اکٹھ ہوگا۔ ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین، تو ایک پانی کا قطرہ تھا۔ کہاں تھے وہ پانی کے قطرے؟ من بین الصلب والترائب، باپ کے صلب میں ماں کی چھاتی میں وہ 2 پانی کے قطروں کو ہم نے اکٹھا کیا، جوڑا، جوڑنے کے بعد ماں کے رحم میں پہنچایا، ماں کے رحم میں پہنچانے کے بعد اس کو جمع ہوا خون بنایا، خون بنانے کے بعد فرمایا اس کو ایک بوٹی کی صورت دی، بوٹی کی صورت دینے کے بعد اس کے ہڈیاں بنانا شروع کی، اور اتنی ترتیب سے اور اتنے پیار سے اور اتنی محبت سے اور اتنی کاریگری سے بنائی کہ تیری ماں کو تکلیف بھی نہیں ہونے دی، تیری ماں کو کھڑک اور آواز بھی نہیں آنے دی۔ چھوٹی سی رسولی ہو تو بندہ چیخ اٹھتا ہے، پورا وجود تیرا میں بنایا اور تیری ماں کو تکلیف نہیں ہونی تھی، ماں تیری اٹھائے پھرتی رہے۔ پھر وہاں میں خوراک تو پہنچاتا رہا، بتلانا وہاں کون گیا تھا؟ وہاں کون تھا جو تجھے پالتا رہا؟ پھر کیا ہوا جب تم بن گیا، ہڈیاں بن گئی، اوپر گوشت ماس چڑھ گیا، پھر کیا ہوا؟ من ای شیء خلقہ من نطفہ خلقہ فقدرہ ثم السبیل یسرہ۔ تیرا وجود ماں کے پیٹ کے اندر بن گیا، پورے کا پورا تیرا وجود بن گیا، بال اگائے اور منہ تیرا، چہرہ، سر کچھ بن گیا، وجود تیرا بن گیا، انگلی کے پورے تیرے بن گئے، انگلی کے پوروں کے نشانات تیرے بن گئے، پورا جب وجود بن گیا، اب تیری ولادت کا، پیدائش کا جب وقت آیا، ثم السبیل یسرہ، افسوس ہے تجھ پہ کہ تیری کون نہیں سنتا۔ ثم السبیل یسرہ، تیری ولادت کے راہوں کو آسان کھولا میں نے کیا ہے، اور تو کہتا ہے میرا رب نہیں سنتا۔
تیرا وجود بڑا تھا، تیری ولادت کے طرح نہیں ہو سکتی تھی۔ کون ہے جو تیری بناتے بناتے تیرے ولادت کے راہوں کو کھولتا رہا اور کھلا کرتا رہا، راستوں کو آسان کرتا رہا، اب تو کہتا ہے وہ میری سنتا ہی نہیں۔ جب تو پھر ماں کے پیٹ سے باہر آیا، اور تیرا پیر بھی اسی طرح ہی آیا ہے، جن کو تو پکارتا ہے وہ بھی اسی طرح ہی آیا ہے، اسی راہوں سے گزر کے آیا ہے۔ جو تیرا مشکل کشا حاجت روا ہے وہ انہی مراحل سے گزر کے آیا۔ کبھی تیرا پیر جو مشکل کشا ہے وہ ماں کے پیٹ کے اندر تھا، وہ خود محتاج تھا۔ کبھی تیرا مشکل کشا حاجت روا پیدا ہوا تھا، کبھی تیرا مشکل کشا حاجت روا بچپنے میں تھا، کبھی تیرا مشکل کشا حاجت روا ماں کا دودھ پی رہا تھا، دودھ کا محتاج تھا، چیختا تھا، چلاتا تھا۔ تیرا مشکل کشا حاجت روا جس کو تو مشکل کشا کہتا ہے، پھر وہ جوان ہوا تو تیرا مشکل کشا بنا، پھر وہ مشکلات میں ایسا گھرا کہ بڑھاپے میں آیا۔ بڑھاپے میں کیا آیا کہ بیمار ہوا۔ بیمار کیا ہوا کہ اس کو موت نے اپنی آغوش میں لے لیا۔ پھر وہ لاغروں کے میت بن کے چرپائی پہ پڑا رہا، اس کو دنیا نہلاتی رہی، مرید نہلاتے رہے، اٹھاتے رہے، کفن دیتے رہے، پہناتے رہے، پہنا کے اٹھاتے رہے، دعا اس کے لیے مانگتے رہے، کندھوں پہ اٹھا کے، پھر اپنے ہاتھوں پہ اٹھا کے قبر میں دفن کرنے کے بعد مٹی ڈال کے جب واپس آئے، اب تو کہتا ہے کہ وہ میری پکار سنتا ہے۔ اب تیری وہ پکار سننے لگا ہے، اب تیرا وہ مشکل کشا حاجت روا ہے۔ اور جب خالص توحید بیان کرے پھر ہمیں کہتے ہیں جی اس کا مطلب ہے کہ آپ کسی کو مانتے ہی نہیں۔ مطلب کسی کو ماننے کا توحید کے ساتھ تعلق کیا؟ ہم نے توحید بیان کی، جواب آیا تم پیروں کو، فقیروں کو، بزرگوں کو نہیں مانتے۔ مانتے کیا منوانا چاہتے ہو؟ بتلاؤ کیا منوانا چاہتے ہو؟ پیر کو پیر مانتے ہیں، بزرگ مانتے ہیں، ولی مانتے ہیں، صالح مانتے ہیں، نیک مانتے ہیں، متقی مانتے ہیں، پرہیزگار مانتے ہیں، حافظ و حافظ مانتے ہیں، قاری و قاری مانتے ہیں، عالم و عالم مانتے ہیں، تہجد گزار مانتے ہیں۔ بتلاؤ کیا منوانا چاہتے ہو؟ سب کچھ مانتے ہیں، داتا نہیں مانتے، مشکل کشان نہیں مانتے، حاجت روان نہیں مانتے۔ یہ صفات رب کی ہے، مخلوق کے لیے نہیں ہے۔ کیا منوانا چاہتے ہو؟ جو تم منوانا چاہتے ہو وہ ماننے کے لیے تیار نہیں۔ جو قرآن منوانا چاہتا ہے، اللہ کی قسم وہ ولیوں کو مانتے ہیں، جو قرآن منواتا ہے وہ نہیں مانتے جو تم منوانا چاہتے ہو۔ جو تمہارا جی چاہے کر لو، ہم وہ نہیں مانتے جو تم کہتے ہو، وہ مانتے ہیں جو قرآن کہتا ہے۔ مصطفیٰ کی حدیث کہتی ہے کہ ولی کو ولی مانو، بزرگ کو بزرگ مانو۔ تم کہتے ہو رب مانو، مشکل کشا مانو، حاجت روا مانو، یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ ظلم ہم سے نہیں ہو سکتا۔ جواب ہے جی آپ ولیوں کو نہیں مانتے، پیروں فقیروں کو نہیں مانتے۔ میں نے کہا پیروں کو مانتے ہیں۔ کہا کرتے ہیں جی پیروں کو کیا مانتے ہیں؟ پھر آپ صرف مانتے ہیں۔ میں نے کہا پیروں کو منوانا کیا چاہتے ہیں؟ جوتیاں اٹھانے کے لیے تیار ہے، خدمت کے لیے تیار ہے، کپڑے لے کے دینے کے لیے تیار ہے۔ دسو کی خدمت کرنی ہے بزرگاں دی؟ سارے زوال ذمہ تے پاؤ نا بھائی کام تسی بزرگاں دا کرو۔ وضو واسطے لوٹا پانی دا بھر کے لے آنے، وضو کروانے، منہ دھوانے۔ سارے ہمارے کوئی ذمہ بات کرو کہ یہ بزرگ ہے ان کو مانو۔ ماننا کیا ہے؟ کہتا ہے جو پیروں کو، پیر و فقیر کو مانتے نہیں۔ میں نے کہا پیروں کو فقیر مانتے ہیں؟ کون کہتا نہیں مانتے؟ ہم پیروں فقیروں کو مانتے ہیں۔ ہم مانتے ہیں کہ پیر فقیر ہوتا ہے۔ ہم ببانگ دول کہتے ہیں پیر فقیر ہوتا ہے، پیر فقیر ہوتا ہے، پیر فقیر ہوتا ہے، پیر فقیر ہوتا ہے۔ ہم مانتے ہیں کہ پیر فقیر ہوتا ہے۔ یہ کیا مانتے ہیں؟ میں نے کہا پیر فقیر مانتے ہیں۔ کیا مانتے ہیں؟ میں نے کہا پیر فقیر مانتے ہیں۔ کیا مانتے ہیں؟ میں نے کہا پیر فقیر مانتے ہیں، پیر فقیر مانتے ہیں۔ جڑا تانوں کہے نا بات تسی پیر فقیر مندا کہ جی پیر فقیر مندے، پیر فقیر ہوندا ہے، پیر فقیر ہوندا ہے۔ 33 باری کیا کرو، پیر فقیر ہوندا ہے، پیر فقیر ہوندا ہے، پیر فقیر ہوندا ہے۔ اور دسو کی منوانا چاہتے ہو؟ جب بھی آپ کو کہے جی پیر فقیر کو مانتے، جی جی بالکل پیر فقیر مانتے ہیں، پیر فقیر ہوتا ہے، پیر فقیر ہوتا ہے، پیر فقیر ہوتا ہے، پیر فقیر ہوتا ہے، پیر فقیر ہوتا ہے،
پیر فقیر ہو، فقیر پیر ہوئے یا نہ ہوئے، پیر فقیر ضرور ہو. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ. پیر فقیر ہوتا ہے، پیر اتنا فقیر ہوتا ہے، اتنا فقیر ہوتا ہے، اتنا فقیر ہوتا ہے کہ وہ کپڑے پان لئی، جتی لین لئی، گڈی لین لئی، وہ تیل پان لئی سارا کچھ مرید دے دے، اتنا فقیر ہوتا ہے. بکرا مرید، چھترا مرید، مرغا مرید دے وے، کھیر مرید دے وے، چاول مرید، دودھ مرید، ہر چیز مرید دیتا ہے. اور تم کہتے ہو ان کو مشکل کشا مانو، ہم نے منوانا ہی ہے. اگر ضد پر آ گئے ہو تو ہم مریدوں کو مشکل کشا ماننے کے لیے تیار ہیں، پیروں کو نہیں مانتے. پیروں کو مشکل کشا نہیں مانتے. ساڑھے علاقے دے مرید مشکل کشا ہے. پیروں دی روٹی پانی کون چلاتا ہے؟ مرید. پھر مرید مشکل کشا ہوئے، پیروں کے مشکل کشا مرید ہے. جیڑا پیر ویکھ لو نا تو آج کل وہ فون دا بڑا چرچا ہے. جیڑا بڑا فون ہو کی آتے انہوں آئی فون. جیڑے پیر کو ویکھو دے کول فون ہے. میں نا کدے کدے سوچنا پوچھنا ساتھی ہے بھائی انہاں بزرگاں فون کیوں رکھا ہے؟ جیڑے مریداں دیاں کالا سنن کن میں کہ انہاں پھر قبر تے ڈائریکٹ سننا ہے. ہن یعنی فون تے سن دین تے قبر ڈائریکٹ سن سک. کمال ہے. تو پھر کدے کدے نیٹ ورک بیزی بھی ہوتا ہو سی، تو کدے کہ سگنل پرابلمز بھی ہوتی ہو سی. تو مرید ملا کے تھک جاندہ ہو سی. اگلے دن ملتا تو میں فون کرتا رہا، اچھا میں بول سگنل دا پر جنہوں ہون سگنل پرابلم ہے، ایک قبر ہے تیرا ابا لاسی وائی کیوں تھے بول. وہاں کون سنے گا، کیسے سنے گا، مر کے سنے گا. اب جیدہ فون پہ سنتا ہے، مر کے ڈائریکٹ سنتا ہے. جب زندہ ہے تو فون لیے پھرتا ہے. تو جیڑا ملاندہ کو پوچھتا ہے کون ہے، ہون کون پوچھتا ہے تو قبر ڈائریکٹ پہچان لیندہ ہے. قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ. میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانہ نبوت 23 سالہ دور نبوت کے اندر آپ نے کبھی کسی پیغمبر کی قبر کا عرس میلا نہیں لگا. آپ نے کبھی رب سے نہیں پوچھا کہ یا اللہ ابراہیم علیہ السلام دی قبر کہاں، حضرت موسیٰ علیہ السلام دی قبر کہاں، فلاں پیغمبر کی قبر کہاں، تاکہ میں سالانہ عرس لگاؤں، میلہ لگاؤں. اور پیغمبر علیہ السلام 23 سالوں میں ایک قبر کو پختہ کیا ہو تو بیان کیجئے. ہم سے لڑیے نہ، جھگڑیے نہ. اللہ کی قسم ہم تمہارے خیرخواہ ہیں، تمہیں شرک سے بچانا چاہتے ہیں. پیغمبر کے دور نبوت میں ایک قبر ایسی پیش کر دیجئے کہ پیغمبر نے کسی قبر کو رب سے پوچھ کے نبی کی قبر کو قبہ بنا کے، دربار بنا کے، محفل سما، محفل وجدان، محفل قوالی، محفل نعت یا عرس یا میلہ قبر پہ لگایا ہو. حوالہ تم دے دو، ہم تمہارے مشکور و ممنون ہوں گے. اگر حوالہ نہیں ہے تو پھر سن لو، وقت آئے گا، آج نہ صحیح تو کل صحیح، وقت آئے گا بزرگوں کی قبروں کو سنت کے مطابق بنا کے چھوڑیں گے انشاءاللہ. ہم نے قبروں کو سنت کے مطابق بنانا ہے انشاءاللہ. حاجت روا مشکل کشا ترجمان مسلک اہل حدیث میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ اندر فاتح ہو کے داخل ہوئے. سیدھا بیت اللہ کے اندر سیدنا عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ کو بلایا. عثمان دروازہ کھولو. یوں ہی دروازہ کھولا اندر داخل ہوئے. سامنے ابراہیم علیہ السلام کا بت. وہ بتوں کو پوجتے تھے، جھوٹ بولتے ہو، وہ نبیوں کو پوجتے تھے. سامنے ابراہیم علیہ السلام کا بت ہے. کھولیے صحیح البخاری. پیغمبر کے ہاتھ مبارک میں لاٹھی ہے.
جہاں ابراہیم علیہ السلام کے مجسمے بت پر چہرے پر لاٹھی رکھ کے فرمایا اللہ قتل کرے قریش، ان قریش کو اور اہل مکہ کو، میرا ابراہیم تو مشرک نہیں تھا، میرے ابراہیم کا بت بنایا ہے انہوں نے۔ پھر کیا پڑھا؟ قل جاء الحق وزهق الباطل، ساری مزاحمت توحید کے لیے۔ ہم صرف جلسے اور درس کی حد تک ہے کہ ہم نے توحید بیان کرنے کا حق ادا کر دی ہے۔ رب پوچھے گا اہل حدیثوں تم سے، جب تک تم چوکوں چوراہوں پر، دکانوں پر، بیٹھکوں پہ، بازاروں میں، میلے ٹھیلوں میں جا کے توحید کا اعلان نہیں کرتے، رب آپ سے پوچھے گا۔ ساری دنیا شاید چھوٹ جائے، تمہیں نہیں چھوڑے گا رب جب تک تم نے توحید کو بیان کرنے کا حق ادا نہ کیا۔ 1.5 لاکھ آستانے ہمارے ملک میں، 1.5 لاکھ دربار ہے جہاں شرک ہوتا ہے۔ تم بھی پچھلے دنے قبر دھو آئے ہو، تھوڑی کسر رہ گئی ہے گجرات والے دی، تسی بھی علی اجویری دا دربار پچھلے دن 2 ہفتے پہلے دھو آئے ہو، تے نالے جڑے زیارت کالے انہوں نے چھتریاں بھی دے آئے ہو۔ وجہ میں مسجد نبوی چھتریاں لگی ہوئے ہیں، ان چھتریاں ایتھے بھی لگن، حیا نہیں آتی مقابلے کے لیے۔ مسجد نبوی کے لیے وہاں چھتری لگی ہوئی ہے نماز کے لیے سویل میں، تو کہتے ہیں یہاں بھی چھتریاں ہوں تاکہ زیارت والے ملنگن تکلیف نہ ہو۔ مشرکوں کو سہولتیں دیتے ہو، شرک کے لیے سہولتیں دیتے ہو، پیسہ قوم کا، پیسہ خزانے کا، پیسہ پاکستان کے ہر آدمی کا ٹیکس، جس میں اہل توحید و سنت اہل حدیث کا بھی پیسہ ہے، ہم نے اس لیے ٹیکس دیا ہے کہ جا کے درباروں پر چھتریاں لگاؤ۔ قوم کو پیاز ٹماٹر کھانے کے لیے لبدے نہیں، تسی دربارہ تے چھتریاں بنان لگے ہو، اور کم ہی کو نہیں رہ گیا۔ باقی سارا ملک ترقی کر گیا ہے کہ دربار تے چھتری رہ گئی ہے، انہوں چھیتی لاؤ۔ دھویا انہوں قبر علی حجویری کی قبر کو دھویا، پہلے بھی دھوندے رہن سارے تھے، یہ بھی دھو رہا ہے۔ ایسا سمجھائی بھائی عمران خان کو چنگا بھائی میاں علی دے علاقے دا تے نیازی پٹھان تے یہ توحید والے ہو سک، انہوں جو بی بی چکیا انہوں جا کے بابے فرید تے چکا دیتا۔ شالہ زنانے بھی چنگی ہوئے، آمین کہو۔ دوڑی ہوئی پیرنی بھاگی ہوئی، وہ پیرنی جو ہے وہ دربار پہ جھکا دیا اس کو، بھائی اتھے ہی تینوں سارا کوئی لبنا، ان لبو کوئی پیر رال کے۔ کیوں نہیں عذاب سے ڈرتے؟ جس ملک کا حکمران شرک کرنے والا ہو۔ کہاں یاد ہے شاہ فیصل مرو، سعودی عرب کے بادشاہ تھے، ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں حکومت تھا، تو وہاں دور پاکستان میں آئے، بزرگ جانتے ہو۔ جب آئے لاہور کراچی میں اترے ایئرپورٹ میں، سیدھا پا کراچی جڑا بارو بادشاہ آوے آتے اترے آتے، وہ سیدھا جاندہ ہی بابے علی محمد علی جناح دے دربار تھے۔ ہن لاہور اترے تو سیدھا نہیں لے جاندے ہوتے، وہ لے گئے اتھے چادر اگے پھولاں دی تھے، وہ لے کے حکومت دی کرندے کھڑے فوجی۔ وہ جدوں دربار تے نیڑے گیا تو انہوں نے پوچھا بھائی یہ کیا، یہ کیا؟ وہ نہ کہ یہ بانی پاکستان محمد علی جناح دی قبر ہے، اسے کہا پھر میں نے کیوں اتھے لے آیا؟ وہ نہ کہا بھائی چادر چڑھانی۔ شاہ فیصل وہیں روک گئے، فرمایا میرے ملک میں رسول اللہ کی قبر ہے، میں نے بابے محمد علی جناح دی قبر تے پھولاں دی چادر چڑھا دے ہو، میرے ملک کی محمد مصطفیٰ کی قبر ہے، میں نے وہاں کبھی پھول نہیں چڑھائے، یہاں پھول چڑھاؤ، مجھے مشرک کر کے مارنا چاہتے ہو؟ پیچھے پلٹ آئے، فرمایا یہ ظلم مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ بادشاہ ہو تو ایسا ہو، توحید پر پکا۔
ساڈا جیڑا ہوندا پہلے نال ودیا ہوندا ہے، پہلے سنگل مشرک ہوندا، دوجا ڈبل ہوندا ہے۔ ان الذين تدعون من دون الله عباد امثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم ان كنتم صادقين۔ میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مجھے بتلائیے، پہلا جمعہ صدیق نے پڑھانا تھا۔ حضور دی وفات کے بعد پہلا جمعہ صدیق نے پڑھانا سی، تو صدیق نے اعلان نہیں سی کرنا چاہیے تھا، اے میرے صحابہ ساتھیو، حضور وفات پا گئے، قبر پاک آپ کی بن گئی ہے، تو کیڑا کیڑا بندہ ہے جیڑا سونا تے چاندی تے پیسے دے سی تاکہ حضور دی قبر نو سونے دا بنائی یا چاندی دا بنائی ہے یا اٹا لے ہو حضور کی قبر پر کوپا بنائے۔ کبھی صدیق نے اعلان کیا ہو تو حوالہ لائے۔ حضور کی قبر پر 4 سال میں میلے ہونے چاہیے تھے۔ ایک میلے کی کمائی صدیق لیتا، دوسرے کی عمر لیتے، تیسرے کی عثمان لیتے، چوتھے کی علی پاک لیتے، سیدہ فاطمہ تو ذرا قبر رسول کی مجاورہ ہوتی، حسن و حسین قبر رسول کے مجاور ہوتے، اور لوگ نظر و نیازہ دیتے اہل بیت کو، تو باہر کمان دی لوڑے کو نہیں۔ کبھی کیا ہو تو حوالہ پیش کیجیے۔ کون سا اسلام تم پیش کرتے ہو ہمارے سامنے جس میں قبر کی پوجا ہے؟ جڑا اسلام حضور پہ نازل ہوا ہے، جڑا اسلام جبریل لے کے آیا ہے، جڑا اسلام محمد مصطفیٰ کے سینے پہ آیا ہے، اللہ کی قسم اس اسلام میں قبر کی پوجا کوئی نہیں، اس اسلام میں قبر پختہ کوئی نہیں۔ یہ کوئی وکھرا مذہب ہے جہدے وچ قبر دی پوجا جائز ہے، قبر دے ہوتے کپا تے پکی تے ہوتے دیوے دی جناب موم بتیاں تھے، اگر بتیاں تے چادرہ پوری تسلی نہ جیڑا ویندہ جی میں چادر پان ویندہ پہ بیبیاں ویندیاں پر چادر پان۔ وہ ساڑھے ایک بزرگوں نے بڑی پیاری بات کہی تھی، وہ چادر لئی ویندہ ہی نہ ہو ساکھے پا دوئے بھین کرا ویندے پہ چادر پان، نال بھین بھی جا رہی ہے، نال بیوی بھی جا رہی ہے، نال بھرا بھی جا رہے ہیں۔ اسے کہا کدے ویندہ چادر ہے جی بڑی عدم نال بلیٹھی ہوئی، اسے کہا چادر پان جا رہے ہیں دربار تھے، اسے کہا بھین نو پا جیڑی ننگے سر منہ بیٹھی، بھین دا منہ ننگئی تے چادر بابے دے پان جا رہے ہیں، بابے دا پردہ ہے۔ بہن تمہاری ننگے منہ پھر رہی ہے اور بابے کی قبروں پہ چادریں چڑھاتے ہو، نالے آندھو تھلو ویندہ ہے، بچو ویندہ ہے، پھر کوئی کسر چھڑی نے ویکھن جو سنگے مرمر بھی لایا ہوتے، پتھر بھی لایا ہوتے، پھر چادرہ بھی پائیاں ہجے بھی ویندہ ہے، تو پھر پتہ نہیں سانتے ان مسیح تو باہر کونی جائے نظر آؤں دی بھئی، یہ مرن تو بعد ہی سلسلہ شروع ہونا ہے، پتہ نہیں کیڑے پاسوں کھڑکی کھل دی۔ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ۔ اللہ فرماندے نے اس تو بڑا ظالم کون، اس تو بڑا گمراہ کون ہو سکتا ہے جڑا انہوں نے بلاندہ ہے جڑے قیامت تک جواب نہیں دے سکتے، قیامت تک جواب نہیں دے سکتے۔ اگر جواب آؤ، جواب کیویں آوے؟ اللہ فرماتا ہے وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، وہ تواڈی دعا تو غافل نے، تواڈی پکار تو غافل نے۔ سن لیجئے بات آخر واللے آنا میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سنیے حدیث پاک، نبی علیہ السلام دا فرمان سن لیجئے۔ آپ نے فرمایا اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اے اللہ میری قبر دے اتے عبادت نہ ہوئے، اے اللہ میری قبر دے اتے عبادت نہ ہوئے، اے اللہ میری قبر بت نہ بن جائے، عبادت نہ شروع ہو جائے میری قبر تے۔ اللہ نے حضور دی دعا قبول فرما لئی، اللہ نے قبول فرما لی۔ حضور دی قبر اللہ تعالیٰ نے انج محفوظ کی ہے، باہر ترکیہ نے وہ مقبہ بنا لیا، لیکن اندر حضور دی قبر مبارک اتنی نیچے 13 میٹر تقریباً نیچے ہے، تاکہ وہاں کوئی پہنچ کے حضور بھی قبر پہ سجدہ کر ہی نہیں سکتا۔ اوپر اللہ نے وہابیوں کو کھڑا کر دیا ہے کہ یہ میری امانت ہے، انہوں سنبھال کے رکھو۔
اوپر ہم کھڑے ہیں، اہل حدیث کھڑے ہیں، شرطے بھی وہابی ہیں، مولوی بھی سارے وہابی ہیں کھڑے ہیں. تسی ویسے بس سوچو کہ میں تمہیں مشورہ دینا کہ تھوڑا گل پوچھنا جی حضور دی قبر بریلویاں کول ہووے اے گل پوچھیے تواڈے کولو ناراض نہیں ہونا جی حضور دا روضہ بریلویاں دے حوالے ہویا دسو پھر اتھے کی ہویا. اللہ نے سانو دیتا ہے الحمدللہ دولے شاہ نے دیتا ہے تسی سنبھالو تے دعا کام والا ہے کام والی سرکار ہے وہ بھی انہاں دے گھوگی شاہ بھی وہ بھی انہاں دے کولے تے ایک کمالی والے پاس ایک بڑی سرکار ہے وہ بڑا شاہ تو ہے ہی ہے وہ وڈی سرکار ہے اس تو وڈی دنیا چ ہے ہی کوئی کمالی والے پاس ایک سرکار ہے کدی نیٹ تے ویکھیا ہے سارے جڑے جوان آ بیٹھے ہو نا تساں تاڑے تے لازم ہے جنہاں کول موبائل ہے نا وہ نیٹ تے کھولیا ہے تے کمالی والی سرکار ابن شاہ لکھ کے نہ ویکھیا ہے وہ تے ہوندا کی ہے تے ویکھ کے تے پھر میں نے فون کریا ہے مولوی صاحب جڑے گل تو دس گیا نا سواد گیا ہے بزرگ ویکھن دا تے پھر ویکھیا ہے کہ مشرک تھلے عقل رکھ کے آپ اتنے بہن ہے کک سمجھ نہیں ہے پھر دعا دے ہے کہ مشرک کیٹا بے غیرت ہوتا ہے وہ دی غیرت کو نہیں ہوتی اتنا ڈھیٹ ہو جاتا ہے کہ شرمگاہوں کو پوج لیتا ہے رب کو نہیں پوجتا جانوروں کو پوجتا ہے رب کو نہیں پوجتا پتھروں کو پوجتا ہے رب کو نہیں پوجتا بندوں کو پوجتا ہے رب کو نہیں پوجتا جھنڈیوں کو درختوں کو پوجتا ہے رب کو نہیں پوجتا. اور سن لو سارے صوفیات یا قبراں اللہ نے تانوں دتیاں نے مبارک ہوئے تسی سان اپنی مسیح تے جاکو وا اہل حدیث ہو تانوں مبارک ہوئے تسی بڑے خوش نصیب ہو حضور دی قبر اللہ نے تواڈے حوالے کی. نعرہ تکبیر اللہ حق اہل حدیث علماء اہل حدیث حضرت مولانا سید سلطان شاہ نقوی صاحب رسول اللہ کی قبر ہمارے پاس ہے. ما بین بیتی ومنبری روضۃ من ریاض الجنہ. حضور دعا کر گئے. میں ادھر علماء بیٹھے نے ادھر بھی جناب شیخ الحدیث بیٹھے نے ادھر بھی شیخ صاحب موجود نے. میں ترجمہ کرن لگا جی غلط ہوئے تو سب منو دسنا. اللہم لا تجعل قبری وطنا یعبد. اے اللہ قیامت تک میری قبر اہل حدیث کو رہے. یہ اس حدیث کا مفہوم ہے. اے اللہ میری قبر اس گروہ کے پاس رہے جو مشرک نہ ہو جو قبروں کا پجاری نہ ہو. میری قبر اس گروہ کے حوالے کر دینا. پھر دیکھو حضور کی دعا قبول. اللہ نے چنا ہے حضور کی قبر کے لیے تو اہل حدیث کو چنا ہے. اس کا مطلب رب کے ہاں بھی ہم مشرک نہیں اور دنیا میں ہمیں کوئی مشرک کہتا بھی نہیں. بے شک رب کے ہاں بھی ہم مشرک نہیں. لا تجعلوا قبری عیدا. حضور فرماتے ہیں میری قبر کو عید نہ بنانا. میری قبر کو عید نہ بنانا. میری قبر نو جشن میلاد عید نہ بنانا. میری قبر کو عید نہ بنانا. میری قبر کو عید نہ بنانا. یا رسول اللہ عید بھی ہے تے تواڈی قبر بھی ہے. تے نال نہ سارے روضہ رسول دے ماڈل بنائے ہوئے تے ماڈل بنا کے تے پورے شہر عید والے دن لا تجعلوا قبری عیدا. میری قبر کو عید نہ بنانا. جشن بھی ہے عید بھی ہے اور حضور کا روضہ بھی ہے اور گلی گلی چوک چوک میں روضہ رسول بنا ہوا ہے. گجرات میں اور وزیر آباد ہی تو میں اپنی اکھاں نال ویکھنا کئی بار میں جلسے تے جانا 12 ربیع الاول تے وزیر آباد تو ویکھن والا ہوندا ہے. حافظ آباد ایک چوک بیت اللہ بنتا ہے تے مسجد نبوی تا روضہ رسول بنتا ہے تے بیت اللہ دا اپنی اکھاں نال میں طواف ہوندیا ویکھے. طواف میں 2-3 سال پہلے فیصل آباد گیا نا بجی عید ہے تو نماز کیوں نہیں. وہ تھلے ایک بابا بیٹھے کو مشورہ نہ دے. تھلے ایک بابا بیٹھا ہی وہ آندا ہی میں مشورہ نہ دے انہاں شروع کر دینی. یقین جانو اگلے سال ہونا 2 رکعت نماز شکر پڑھی انہاں کہ اے عید دی نماز. میں پھر اگلے سال اس تو اگلے سال گیا میں کہ عید تا پڑھی نے اے کیڑی قربانی آ گئی ہے.
دوجی ویسے کی کرنا ان اگلے دن 7 بکرے تھے اگلے سال 7 بکرے ذبح کی تھے انہاں کیا یہ اساں عقیقہ کیتا ہے کہ کس طرح عقیقہ کیتا جنے حضور دا عقیقہ کیتا ہے میں کہ نبی پاک دا عقیقہ کیتا جنے جی میں کہ حضور پیدا کدو ہے جنے 12 ربیع الاول تے میں عقیقہ کدو کیتا جنے 12 ربیع الاول تے میں کہ پیدا کدو ہے جنے 12 ربیع الاول میں کہ عقیقہ کدو کیتا جنے 12 ربیع الاول تے میں کہ 12 بندا ہی یا 7 دن بعد بندا ہی جنے ایڈا کل ہو گیا تے وہابی نہ ہو گیا قیامت تک حضور کا روزہ ہمارے پاس رہے گا انشاءاللہ لا تجالو قبری عیدا میری قبر کو میلہ نہیں لاؤ میری قبر کو عید نہیں بنا عید بنی ہوئی ہے ہر چوک چوراہے پر روضہ رسول بناؤ تو میں کہ روضہ رسول تو سا کیوں بنایا اندر جی حضور پیدا ہوئے تو میں کہ روضہ کیوں بنایا حضور پیدا نہیں ہوئے تو میں کہ روضہ کیوں بنایا یعنی حضور پیدا ہوئے میں کہا پیدا ہوئے 12 ربیع الاول ہوئے جن جی ہوئے میں کہا من خوشی ہے تو انہوں بھی خوشی ہے حضور پیدا ہوئے جن جی میں کہا روزہ کیوں بنایا یعنی اس دن پیدا ہوئے تو میں کہا اس دن پیدا ہوئے تو پھر روزہ کیوں بنایا ہے یعنی اس دن پیدا ہوئے تو میں کہا روزہ کیوں بنایا میں نے تسی یہ دسو عقل کے اندو کہ روزہ ولادت کی دلیل ہے یا موت کی دلیل ہے مناتے ولادت ہو بناتے روزہ جن تسی کیوں نہیں بنا دے میں آگیا آسین تے اس واسطے نہیں بنا دے کہ روضہ رسول بنان واسطے جگہ دا جنت ہونا ضروری چوک نہ پاک ہے جن دو لو میں کہ جنہیں بھی دھولے بھی ہے پھر بھی روضہ رسول کے لائق نہیں ہے میں کہ جہاں پاک دوستوں سی بنائی ہے جہاں پاک ہی کوئی نہیں کتے حضور تے روزے کا ماڈل بنائی میں کہ یارن تو سا بنایا تے بارن تو سا جناب زیارت کی تھی 13 نہ سو تے لگیا تے وہ روزہ کوئی نہیں تو کدھر گیا جنہیں ایسا توڑ دیتا ہے میں کہ بنایا کیسے جنہیں ایسا بنایا میں کہ توڑیا کیسے جنہیں ایسا توڑیا توجہ ہے میں کہ بنایا کیسے جنہیں ایسا بنایا کادے واسطے بنایا جنہیں ثواب واسطے زیارت واسطے تو میں کہ پھر اگلے دن توڑ دیتا ہے جنہیں جی توڑ دیتا ہے میں کہ توڑیا کیسے جنہیں ایسا توڑیا میں کہ بنایا کیسے جنہیں ایسا بنایا میں کہ توڑیا کیسے جنہیں ایسا توڑیا میں گستاخ کون ہے جنہیں تسی ہو کمال بناتے تم ہو توڑتے تم ہو گستاخ ہم پوچھ جا کے علی سے محبت رسول کیا ہوتی ادب رسول کیا ہوتی پوچھ جا کے سیدنا علی سے رضی اللہ تعالی حضور نے فرمایا محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہے کاٹ دے فرمایا یا رسول اللہ میرے کو نہیں جے کٹیندا تو سا کیک بنا کے ہوتے حضور دا نام لکھ کے چھری پھیریے ظالمو آپ کٹیا جے کیک حضور دا ہوتے نام لکھ کے حضور دا پھر کیک کٹیا جے پھر کٹ کے دے پھر کھا گئے ہو پھر گستاخ سانا دے ہو پوچھ جا کے محبت امیر معاویہ سے رضی اللہ حضور کے بال اور ناخن اتروا کے اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں جب موت آنے لگی فرمایا یہ حضور کے بال ہیں میں سنبھال کے 50 سال ڈبی چ رکھے واہ معاویہ تیری شان پہ قربان ہے سبحان اللہ بڑا عظیم ہے معاویہ کافروں پر حاویہ ہے نہیں آئیں تے نہیں نا گجرات بیٹھے ہو ہجے میں جیل میں جانا اتنے جلسہ ہو رہا یہ نعرہ تو میں اتنے لانا جڑا اتنے لان لیا کافروں پر حاویہ ہاں بیٹھ لگے میں نے خوش کر دو پھر جا کے جیلم میں اتھو ہی جا کے تقریر شروع کرنی ہے جیلم پہلا نعرہ میرے تھوڑا کافروں پر حاویہ میں آج جائے صرف معاویہ واسطے رہا ہوں جیل میں کافروں پر حاویہ کافروں پر حاویہ پورے اجتماع میں جس بندے کو امیر معاویہ پر کوئی اعتراض ہے وہ اٹھ کے سوال کر سکتا ہے معاویہ کا نوکر حاضر ہے ہم ان کے چاکر حاضر ہیں ہم ان کے غلام حاضر ہیں ہم ان کے دربار کے نوکر حاضر ہیں معاویہ کی شان پر معاویہ کے ایمان پر معاویہ کی صحابیت پر معاویہ کے مغفور ہونے پر معاویہ کے جنتی ہونے پر کسی بندے کو کوئی اعتراض ہو وہ سوال کرے
کوئی بندہ کہے نا میں مجھے کہے نا کوئی بندہ کہ اس معاویہ دی شان ہے کوئی قرآن دی آیت پڑھو تو کوئی حدیث پڑھو، میں نہیں آیت پڑھتا، میں نہ حدیث پڑھا نہ آیت پڑھا، معاویہ دی شان اتنا ہی کافی ہے کہ وہ محمد کا صحابی ہے، بس وہ صحابی رسول ہے، بس 1.25 لاکھ نبی ہوئے یا زیادہ یا کم، اگر روایت کو مان لیا جائے تو 1.25 لاکھ، اگر ضعیف ہے تو پھر کم ہوں گے زیادہ ہوں گے تھوڑے ہوں گے بہتے ہوں گے، جتنے انبیاء ہیں وہ 21 نبیاں دا ذکر قرآن ہے، باقی کسے نبی دا ذکر نہ قرآن ہے نہ حدیث ہے، سارے نبی حق، اتنے ہی شان کے لیے کافی ہے کہ وہ رب کے نبی ہے، محمد کے صحابہ کے لیے اتنے ہی کافی ہے کہ وہ محمد کے صحابی ہے۔ خال المسلمین ہے معاویہ، ملک الاسلام ہے معاویہ، اسلام کا پہلا بادشاہ ہے معاویہ، امیر المومنین ہے معاویہ، قاتب وحی ہے معاویہ۔ ایک بدبخت ہے اس آکھیابہ سفارشی بھرتی ہویا ہے، سفارشی بھرتی ہویا ہے معاویہ، سفارشی بھرتی ہویا ہے۔ حضرت ابو سفیان آئے نا رضی اللہ عنہ، یا رسول اللہ میرا پتر معاویہ ہے، یہ لکھنا پڑھنا جانتا ہے، تے اینو کاتب اپنا وہی دا کاتب بنا لیا، حضور نے بنا لیا، تے کہنے لگے ویکھو سفارشی بھرتی ہوا ہے، انداز دیکھو ظالم کا، سفارشی بھرتی ہوا ہے۔ تو میں کہے دے وچ کیڑی کوئی بات سی اعتراض علی جڑی ظالمہ بدبخت ہو اعتراض کیتا جے، اور بندہ کسن پینا بھی ہوئے تو کوئی بندہ ویکھ لیندا، صحابہ نہیں پہ گئے ہو بدبخت ہو، حضور دے ساتھیوں تو علاوہ تو انہوں کو نہیں لبیا، یعنی 1400 سال ہی تو انہوں بندہ کو نہیں لبیا گالی واسطے، جدو زبان کھول دے محمد کے صحابہ پر۔ سنو پھر جنہیں سفارشی بھرتی ہویا، میں سفارشی ہویا جنہیں جی ہویا، میں سفارش کی تھی کیسے جنہیں ابو سفیان رضی اللہ عنہ دے والد محترم، تو میں کہ پھر سفارش قبول کس کی تھی جنہیں حضور نے، تو میں کہ پھر حضور سفارشی بھرتی کر دیا، حضور نے سفارش قبول کی ہے نا، یعنی جی، تو پھر میں آگیا اعتراض سفارش کرنے والے پر نہیں، اعتراض تو اس پر ہے جس نے غلط سفارش کو قبول کر لیا، نعوذ باللہ، بھونکنا ہے تو حضور پر بھونکنا، ابو سفیان پر کیوں اعتراض کرتا ہے، امیر معاویہ پر کیوں اعتراض کرتا ہے، سفارش تو پھر حضور نے قبول کی ہے نا، اگر زبان کھولتا ہے تو کھول، پتا چلے کہ تو کلمہ پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا، حضور پر بول کے حضور سفارشی بھرتی کرتے تھے، نعوذ باللہ، اپنے حکمرانوں پہ قیاس کیا ہے۔ سنو سفارشی بھرتی ہویا، میں کہ بالکل سفارشی ہویا، سفارش کی تھی صحابی نے قبول، حضور نے نہیں کی تھی، رب نے آسمان تو کی تھی، آل سیت رب نے قبول کی تھی، کیوں؟ وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَا مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَا وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَا إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ مرکزی جمعیت اہل حدیث پنجاب نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم نے آئندہ اسمبلی جو بنے گی، ہے تے بن گئی تے نہ بنی جائی بھی، بنی ہوئی بھی ہے تے نہیں بھی بنی ہوئی، بچکار بیچاری پھنسی ہوئی ہے، آئندہ جو اسمبلی بنے گی ہم اس امیدوار کو اور اس جماعت کو ووٹ دیں گے جو ہمیں لکھ کے دے گا کہ ہم بل لائیں گے اسمبلی میں کہ آئندہ پاکستان میں قبر کچی بنے گی، پکی نہیں بنے گی۔ ہم نے یہ معاہدہ کیا ہے، ہم اس ہدف پر شرک کے خاتمے کی پہلی اینٹ اور بنیاد ہم انشاءاللہ رکھنے جا رہے ہیں، اور اگر تم نے کچی نہ کی تو پھر ہم علی پاک کی سنت زندہ کریں گے، پھر اسی آپ کچیاں کرسا، کچیاں کرسا، سنت مطابق بنسا۔ ایک بندہ تو جی قبرہ گرا سو، میں کہ توبہ گرانیاں کیوں ہے، سنت مطابق بنسا ہی بناواں گے سنت کے مطابق،
علی کی سنت کو زندہ کریں گے. حضور نے چن کے علی کو کہا تھا صحابہ میں سے جہاں علی کوئی اونچی قبر نظر نہ آئے. سیدنا علی نے اپنی حکومت میں کہا تھا ابو الحیاج اسدی کو جاؤ کوئی اونچی قبر نظر نہ آئے وہ ڈیوٹی ادا کرو جو مصطفیٰ کے زمانے میں ادا کیا کرتا تھا. جاؤ کوئی اونچی قبر نظر نہ آئے. اور انشاءاللہ ہم یہ قانون بنوا کے چھوڑیں. دوسرا ہمارا ہدف یہ ہے کہ ہم نے یہ آئین بنوانا ہے. پتہ کون سا؟ کہ کوئی مسلمان جو مسلمان ہے وہ مرزائی مذہب اختیار کرے تو اس کو مرتد سمجھا جائے، تاکہ کوئی مسلمان ویزے کے لالچ دنیا کے لالچ میں مرزائی نہ ہو سکے. جو مرزائی مذہب میں جائے مسلمان ہو اور کہے کہ مجھے آج کے بعد مرزائی لکھا آمدی لکھا جائے، وہاں اس کو مرتد لکھا جائے اور اس کی سزا قتل کا تعین جو شریعت نے کر دیا ہے اس کو لاگو کیا جائے. اگر پرانے مرزائیوں کو آپ نہیں مارتے تو کم از کم جو نیا مسلمان ہو کے مرزائی ہو اس کو مرتد تسلیم کیا جائے تاکہ اس مسلمانوں کے ایمان کو بچایا جا سکے. تیسرا ہمارا ہدف یہ ہے کہ عظمت صحابہ کا بل پاس کیا جائے اور دشمن اصحاب رسول جو توہین کرے اس کو الٹا لٹکایا جائے. یہ تیسرا ہمارا ہدف ہے. اور چوتھا ہدف اسی کے اندر ہی کہ گھر سے بھاگنے والی مفرور بچی کے نکاح کو عدالت قبول نہ کرے. جو گھر سے بھاگتی ہیں بچیاں کہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ عدالت میں نکاح ہو جائے گا، دارالامان میں چلی جاؤں گی اور مجھے ہیرو بنا کے پیش کر دیا جائے گا اور پھر بیرون ملک ویزا لگ جائے گا، این جی اوز مجھے لے جائیں گی. ہم یہ قانون بنوانا چاہتے ہیں کہ ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہوتا. ہماری عزت اور غیرت کی حفاظت کے لیے ضروری ہے کہ قانون سازی ہو اور بچی کو پتہ ہو گھر سے بھاگنے کے بعد میرے لیے کوئی راستہ نہیں ہے، تاکہ بچی کے جذبات اگر ہے تو باپ کی عزت اور غیرت بھی ہے. اور انشاءاللہ یہ 4 بنیادی اہداف لے کے ہم نکلے ہوئے ہیں پورے پنجاب میں. اور انشاءاللہ آخری معرکہ آخری جلسہ ہمارا لاہور ہوگا اور ہم یہ قانون بنوا کے پھر واپس آئے. اینج لنگ مار جا سکتا ہے تے اینج بھی جا سکتا ہے. کی خیال ہے؟ اینج بھی جا سکتا ہے. یہ کرسی اقتدار کے لیے جا رہے ہیں، ہم انشاءاللہ توحید کے لیے جائیں، ہم عقیدہ ختم نبوت کے لیے جائیں، ہم اصحاب رسول کے ناموس کے لیے جائیں، ہم ہر مسلمان کی عزت اور غیرت کے دفاع کے لیے جائیں گے. اگر بلایا تو تشریف لے آؤ، اگر وہاں بیٹھنا پڑا تو بیٹھو گے، قربانی دینا پڑی تو قربانی دو گے، اپنے کولو خرچ کر کے آؤ گے انشاءاللہ. جب آواز آئے تو آپ نے نکلنا ہے اور ہم انشاءاللہ آپ کو مایوس نہیں کریں گے. واپس نہیں آوائیں گے، نہیں آوائیں گے واپس. یا منوائیں گے یا پھر منوائیں گے. مریے کیوں ماریں گے کملے نہ ہو ایڈے چھیتی مرنا ہے، قبرہ کچیاں کر کے مرنا ہے. کیا خیال ہے؟ یا منوائیں گے یا پھر منوائیں گے انشاءاللہ. منوائیں گے جیسے منوانے کا حق ہوتا ہے. 5000 لفافے لے کے واپس کوئی نہیں آمنا. ایسا کوئی نہیں آکڑا پاسی آ رہے ہیں فرانس دے سویر نو کٹھنے تو ابا بھی کٹ سی وہ اتھے ہی بیٹھا ہے تے ابے اور اتھے لگ گیا ہے. ہم جس کے لیے نکلیں گے منوا کے آئیں گے انشاءاللہ. ابھی وہابیوں کا دھرنا تم نے دیکھا نہیں. وہ تھے نا علامہ یزدانی رحمت اللہ دھوبی گھاٹ جلسہ سی، کہنے لگا دھوبی گھاٹ تو نے بے نظیر کی ریلی بھی دیکھی ہے، آج علامہ ظہیر کا ریلا بھی دیکھ لو. تم نے وہاں دوسرے لوگوں کے دھرنے دیکھے ہیں، ہمارا دھرنا بھی دیکھنا ہے انشاءاللہ. لیکن اللہ کی رحمت پہ امید ہے کہ ہمیں مایوس نہیں کرے گا کہ ہم نے دنیا کے لیے تو جانا ہی نہیں ہے، اقتدار کے لیے تو جانا ہی نہیں ہے. میں حیران ہوتا ہوں ساری جماعتوں پر کہ سیاست کے لیے سارا کچھ کرتے ہیں، جلوس بھی، احتجاج بھی، دھرنے بھی، پروگرام بھی، اسلام کے لیے کرنے کے لیے کوئی تیار ہی نہیں ہے.
مذہبی جماعتیں بھی نہیں کہتی کہ اسلام کا نفاذ کرو نہیں تو ہم یہاں بیٹھے ہیں، نماز کا نظام لے آؤ نہیں تو یہاں بیٹھے ہیں، حدود اللہ کا نظام لے آؤ نہیں تو ہم بیٹھے ہیں۔ یہ اہداف ہم انشاءاللہ متعین کر چکے اور انشاءاللہ یہ منوا کے چھوڑیں گے انشاءاللہ، اور ہر ضلع میں انشاءاللہ پروفارمے آئیں گے کہ اس کے ساتھ حمایت کرنی ہے جو ان اہداف پہ جماعت کی ان اہداف کو ترجیح دے اور ان کو قبول کرے تاکہ ہمارے لیے آگے راستہ آسان ہو جائے۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ